الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے آنورڈ. ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی تاریخیں اور دن اور مہینے حساب رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے حج کے مہینے کے معلوم کرنے کا بھی ذریعہ ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، ان کے پچھلے دروازے سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، گناہوں سے بچو. یہ ہے نیکی اصل. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ جو اصل دروازے ہیں، یعنی سامنے کے جو دروازے ہوتا ہے، انٹرنس ہوتی ہے، داخلی دروازہ ہوتا ہے، اسی سے ہی داخل ہوا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ نیا چاند کیا ہوتا ہے، کیوں یہ شروع میں اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ منزلیں ہیں، اور پھر آخر میں اس طرح سے ہو جاتا ہے، پھر نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہی المواقیت، یہ مواقیت ہے، یہ اوقات معلوم کرنے کے ذرائع اللہ نے بنائے ہیں. چاند ہو، سورج ہو، اور اسی طرح سے دن رات کا سسٹم ہے. یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، یہ دن رات، یہ سارے اوقات تمہاری زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور تمہاری تاریخوں کے لیے یہ بہترین ایک کیلنڈر اللہ نے، یعنی ڈیٹ کیلنڈر بنا دیا ہے، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، یہ دونوں. اور اسی طرح سے رمضان ہے، یا یعنی رمضان کا مہینہ ہے، یا حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ ہے، یا اس طرح کے جو بھی مواقیت ہیں، یہ سارے یہ ڈیٹ کیلنڈر ہیں. یہ اسی طرح سے تمہیں معلوم ہوگے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ 27ویں شب ہے، یہ آج جمعہ ہے، یہ آج پہلی تاریخ ہے، آج 10ویں تاریخ ہے، آج 30ویں تاریخ ہے. یہ سارا سسٹم اللہ نے جو بنایا ہے، یہ ڈیٹ کیلنڈر جو بنایا ہے، تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اور انہی چیزوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان یا معرفت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ جب یہ زمینی ذرائع جو اللہ نے انسانی زندگی کے بنیادی ضرورتوں کے بنائے ہیں، ورنہ ڈیٹ کیلنڈر ہم جو کاغذوں پہ بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہے یا دن ہے؟ ہم اس پہ ڈیٹ کیلنڈر پہ لکھتے ہیں یہ رات کے 4 بجے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اللہ کا جو ڈیٹ کیلنڈر ہے زمینی، آن گراؤنڈ، حقیقتاً وہ بتاتا ہے کہ رات کے 3 بجے ہیں یا صبح دوپہر کے 3 بجے ہیں. تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہماری زندگی کا، اصل وہ نظام ہے، اور اسی نظام کے ذریعے سے ہماری زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم اپنے نظام زندگی چلاتے ہیں. تو جہاں یعنی یہ چیزیں ہماری بنیادی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان سے، وہاں یہ اللہ کی معرفت کے ذرائع بھی ہیں کہ دیکھو وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری زندگی کے تمام تر ذرائع جو ہماری زندگی کی بنیادی یعنی ضرورتیں ہیں ان کو بھی ہمارے لیے بنا دیا ہے، اور ہماری ضرورت کے لیے، تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بھی بنا دی ہیں. تو یہ اللہ کی معرفت کے ذرائع بھی ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے بیہائنڈ،
ان کے پیچھے کس کا حکم کار فرما ہے، اور یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ بیمار نہیں ہوتے، یہ خراب نہیں ہوتے، یہ گرتے نہیں ہیں، ان میں کوئی یعنی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی یعنی رکھنا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کو جو جس کا حکم ہے اللہ رب العزت کا، اس کی پرمیشن سے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور کسی کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی چاند یا سورج کے اوپر میں ایسا کر لوں گا یا اس طرح سے، تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ نے محدود اختیارات دیے ہیں، محدود عرصے کے لیے، محدود ٹائم کے لیے، کہ ایک خاص ڈیوریشن ہے ہر ایک انسان کی زندگی کا، جس کے اندر وہ اپنے تھوڑے بہت جو لمیٹڈ آپشنز یا اختیارات اللہ نے اس کو دے رکھے ہیں، وہ ان کے تحت کام کرتا ہے۔ جو ہی وہ ڈیوریشن اس کی زندگی کا اللہ کی طرف سے دیا گیا پورا ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو باقی جو سارا نظام زندگی ہے، یہ سارا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، کہ صرف اللہ کی پرمیشن سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور اس پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے یہ کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اپنے گھروں میں جب آؤ تو ان کے جو داخلی دروازے ہیں انہی سے ہی آؤ، مین انٹرنس سے آؤ، یہ پچھواڑے سے نہ آؤ۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی امت جو ہے وہ کہلوانے کے دعوے دار تھے، تو ظاہر ہے وہ خانہ کعبے کا حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو یعنی ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرتے تھے اور ان کے لیے تمام تر سہولتیں جو ہے مہیا کرتے تھے، اور نیکی میں بڑی یعنی آگے بڑھ چڑھ کی کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا اور گھر سے آپ جو ہے حج کے ارادے سے نکل گئے، گھر کے اندر سے باہر نکل گئے، تو اب اگر آپ باہر جا کے جو ہے نا کہیں آپ کو یاد ہے اوہو میں تو بیگ بھول آیا گھر میں تو فلاں چیز گھر میں بھول آیا، تو وہ جو ہے اب کیا ہوگا، یا اپنے پیسے بھول آیا، اپنا پرس بھول آیا، تو اب وہ یعنی اتنے نیکی میں ایک یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ لوگ مشرک تو تھے، لیکن ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یا نیکی کا جو ایک جذبہ تھا وہ کتنا زیادہ تھا۔ وہ کہ جہالت ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ساری بھول بھلیاں کر رہے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اب گھر جو واپس جائیں گے نا تو یہ بڑی بری بات ہوگی کہ ہم تو حج کے ارادے سے باہر نکل گئے یا عمرے کے ارادے سے باہر نکل گئے، تو اب واپس آئیں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو اب کیا کریں۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو یار یہ سامنے سے جو مین انٹرنس ہے، دروازہ ہے، اس سے تو نہیں جاتے، تو پیچھے سے جو ہے دروازے کے کوئی سوراخ کر کے یا کوئی چھوٹا موٹا جو بھی دروازہ ہوتا تھا دروازے کے، اس سے ہم جا کے نا تو اپنے گھر کی جو چیز ہم بھول گئے ہیں گھر میں تو وہ لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے ہاں یہ ایک تصور یعنی تھا کہ بندہ جو ہے وہ گھر سے جب نیکی کے ارادے سے حج کے ارادے سے نکل گیا تو اب واپس جو ہے گھر میں آنا اس کے لیے بڑا معیوب ہے، بڑا عیب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کیا تم اپنے گھروں میں جو ہے اب واپس آؤ تو اب ان کے پچھواڑے سے آؤ، پیچھے سے آ کے، اور وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، گناہوں سے بچو، تو یہ اصل نیکی ہے۔ یعنی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف ہونا چاہیے۔ بندہ جب بھی کبھی کوئی بات بولے تو سوچے کہ اس بات میں کہیں میرے رب کی ناراضگی تو نہیں ہوگی، کوئی کام کرنے لگے تو پہلے سوچے کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا اس کام کے کرنے سے۔ یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھنا، اس لیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، ایک واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیات ہیں جن کے اندر یہی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو، تم کدھر بھی ہو۔ یہ نہیں کہ جی گھر میں ہوگے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، گھر سے باہر ہوگے تو نہیں ہے، یا مارکیٹ میں ہو تو ادھر ہے تو دوسری جگہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔
بلکہ فرمایا کہ تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا اللہ ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ سے بس ڈرو، کوئی ایسا کام مت کرو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہو۔ تو فرمایا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا گھروں میں جب واپس آنا بھی پڑے، اگر تمہیں جب کام یاد آ جائے کہ میں تو فلاں چیز بھول آیا ہوں، تو اب جب واپس آنا ہے تو پھر ان کے دروازے سے ہی آؤ، جو مین انٹرنس ہے، دروازہ ہے مین، اس کے اندر سے آؤ، اپنی جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ لو، اور پھر ٹھیک ہے آرام سے طریقے سے جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ بہت زیادہ ہیں، اور خصوصاً اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہو، اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنے عمل، ہر ایک پر پہرا رکھے کہ اس میرے کسی بھی قول یا عمل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی کا یہ سبب تو نہیں بننے والا ہے۔ تو بس جب یہ ذہن میں آ جائے گا تو اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہوئے ہماتن گوش رہے گا، ہر وقت تیار رہے گا، تو بس یہ اصل تقویٰ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ہے وہ تقوی کا مفہوم جب حضرت عمر نے پوچھا اور بعض صحابہ سے، اور جب اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے کی، تو یہ کہ تقوی یہ ہے کہ آپ اگر کبھی کسی کانٹے دار جگہ سے گزریں، جہاں پہ ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے ہوں، جھاڑیاں کانٹے دار ہوں، تو ان کے درمیان سے اگر آپ کو گزرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنے دامن کو سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سے بھی ان جھاڑیوں کے اندر پھنس گئے تو آپ کے کپڑے جو ہیں ان کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر پھنس جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح سے دنیا کے اندر فرمایا زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہر طرف سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں بھی کوئی میرا کوئی قول، میرا کوئی عمل، میری کوئی سوچ ایسی تو نہیں ہے جو گناہوں سے آلودہ مجھے کر دے، کہ میں کوئی ایسی بات کہوں، کوئی ایسی بات سوچوں، کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، میری آخرت برباد ہو جائے۔ تو یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کا نام ہے تقویٰ، یعنی گناہوں سے بچنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب بندہ گناہوں سے بچے گا اس دنیا میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہوں سے بچو گے، تم لوگ توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے اس تقوی کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے، خصوصاً بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، جیسے سورۃ نساء میں فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، زنا ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، حرام کھانا ہے، قتل کرنا ہے، یہ جو سب کو پتا ہے بڑے گناہ کون سے، کبیرہ گناہ کون سے، تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرو کبائر سے، ما تنہون، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تمہیں منع، تمہیں یعنی اتنا سب کو پتا ہے کہ زنا کرنا منع ہے، سب کو پتا ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، سب کو پتا ہے، رشوت لینا، حرام کھانا، سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے کبیرہ گناہوں کا کوئی نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو ما تنہون، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تمہیں منع کیا گیا ہے، تو وندخلکم مدخلا کریما، اچھا بلکہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر عنکم، کفر یکفر کا مطلب ہوتا ہے صاف کر دینا، تو یہاں پہ یہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں ہم تم سے صاف کر دیں گے۔ کون سی برائیاں؟ چھوٹے گناہ، یعنی چھوٹے گناہ جو تم نے کر لیے، تم سے ہو گئے، تو وہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے جب تم نے تقوی اختیار کیا، جب تم نے بڑے گناہوں سے
اجتناب اختیار کیا، بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، ہم تمہیں جنت کے بالا خانوں میں داخل کر دیں گے، جنت کے جو اعلیٰ مقام ہیں ان کے اندر تمہیں داخل کر دیں گے۔ اتنی زبردست آیت، چنانچہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بعض آیات کو بار بار پڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر جیسے، حضرت ابوبکر جیسے، اور بڑے دیگر صحابہ اکرام، اشرف مبشرہ جو ہیں وہ بھی اور دیگر بھی، تو وہ بعض ایسی آیات پڑھ پڑھ کے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس آیت کا مجھے تو بڑا سہارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے تحت میں جو ہے وہ اپنا ایک سہارا لیے ہوئے ہوں، کہ میں نے اس آیت کے تحت میں نے سمجھ لیا اور میں اس کی سیدھ میں جا رہا ہوں، مجھے بڑی امید ہے میں بخشا جاؤں گا اور مجھ پر رحم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورت نساء کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمان کو یہ باور فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے، تو چھوٹے موٹے جو گناہ تم سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اصل بات اصل میں تقوی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، کہ بندے کے اندر اللہ کا یہ خوف آ جائے کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے کل پرسوں ہم نے پڑھا پیچھے کہ روزہ اس بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرض کیا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو بیسکلی سارے جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ان تمام کا مدعا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں، مطلب اللہ کا جو عذاب ہے اس سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اب بندہ اتنی سخت بھوک اور پیاس کی شدت اکیلے میں برداشت کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار میں اگر اپنے بند کمرے میں جا کے کھا پی لوں اور باہر آ کے میں یہ باور کراؤں لوگوں کو کہ میں روزے سے ہوں، تو کون مجھے کہہ سکتا ہے کہ نہیں تم روزے سے نہیں ہو؟ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ہے دل کا تقویٰ کہ بندے کے اندر ہر وقت یہ چیز آ جائے کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ تک نہیں کرنی ہے کہ جس سے میرے رب کی ناراضگی جو ہے وہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا انحصار تقوی پر ہے۔ جتنا تم تقوی اختیار کرو گے، جتنا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو گے، اتنا تمہیں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اسلام کا ایک اہم یعنی خاص رکن بھی ہے، یہ کہنا چاہیے چھٹا رکن ہے، یعنی جہاد جو ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے جب پوری ملت اسلامیہ دین کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں، لیکن بہرحال ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہوا-تن تیار رہے۔ یعنی کبھی بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ صرف فوج کے لیے نہیں ہے کہ اسلامی فوج یا اسلامی ملک کی فوج ہی جہاد کرے گی، ہر ایک مسلمان کو جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے۔ بے شمار آیات اس بارے میں ہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ جن کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان کی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھے، شہادت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا آج ایک چیز ہے جو ہمارے اندر، یعنی یہ ایک اہم ہمارا دین کا خاص رکن جو ہے وہ ہمارے اندر مردہ ہو چکا ہے کہ لوگ بالکل ایسے جہاد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کہ وہ پتہ نہیں یعنی اس کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی جیسا کہ یعنی 9/11 کے بعد جو ہے خصوصاً ٹیررزم کا ایک لیبل لگا دیا گیا مسلمانوں کے اوپر، اور بعض کفار جو ہیں اور ہمارے بعض جہال جو ہیں وہ بھی ایسی آیات کو پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی یعنی دہشت گردی ہے یا بڑی یعنی سخت بات ہے کہ جو ہے وہ جہاد کیا جائے یا قتال کیا جائے۔ گو کہ جہاد ایک ایسی ٹرم ہے جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، جن میں ایک جہاد
بالسیف یا ہتھیاروں سے جہاد بھی ایک یعنی اس کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال جس کا تذکرہ یہاں ان آیات میں کیا جا رہا ہے تو ان میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی جان، اپنے مال، اپنے ملک، اپنی ملت اور بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی تھی جہاد کی پرمیشن سے متعلق، خود اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ کیونکہ ان مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے لہٰذا اب ان کو قتال کی، جنگ کی، وار کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں جب تبلیغ کرتے رہے تو مسلمان کئی بار اجازت طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر کب ہمیں اجازت ملے گی جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی، کہ ہم کم از کم اپنی پروٹیکشن ہی کر سکیں، کہ ہم اپنا دین جو ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، ہماری دین کو، ہمارے جان کو، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو کب ہمیں آخر اجازت ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں بالکل مدعائی جہاد کا، قتال کا، جنگ کا، اسلامی جہاد کا یا اسلامی جنگ کا بتا دیا گیا ہے کہ ان سے لڑنا ہے جو یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور وہ ان پر آ کے بمبارمنٹ شروع کر دیں اور مسلمان جو ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بس ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت، اپنی یعنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین ایمان کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور چنانچہ سورت انفال میں، سورت توبہ میں، سورت احزاب میں اور بے شمار باقی جگہوں پہ بھی، لیکن یہ خصوصی صورتیں وہ ہیں جن کے اندر زیادہ جہاد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ تو ان میں کی ایک آیت یہ کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی مومنو تم سے جس قدر بن پڑے جدید ترین عسکری اور حربی صلاحیت اور پڑے ہوئے گھوڑے تیار رکھو ان کے لیے جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے لیے بھی جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے۔ اچھا پھر ان سے کیا کرو گے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی ان ہتھیاروں سے، جدید ترین جنگی ہتھیاروں سے جو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ اس وقت من رباط الخیل تھے، یعنی گھوڑے تھے جو جنگی مقاصد کے لیے خصوصی طور پہ تیار رکھنے کا حکم دیا گیا اور ان کا نام بھی لیا گیا۔ لیکن آج ظاہر ہے کہ گھوڑے بہت کم استعمال ہوتے ہیں، خاص کر انہی جگہوں پہ جہاں پہ یعنی باقی چیزیں کام نہیں آ سکتی ہیں اگر، تو بہت کم یعنی گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب تو جو ہے وہ جدید ترین مشینری آ گئی ہے جنگی مقاصد کے لیے۔ تو ان وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ جدید ترین عسکری اور حربی صلاحیت اور جو بھی یعنی ہتھیار ہیں جدید ترین وہ تیار رکھیں۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ ان جدید ترین عسکری اور حربی ہتھیاروں، ٹریننگ اور ہتھیاروں سے جو ہے، جدید ہتھیاروں سے اپنا رعب جمائے رکھیں، اپنا دبدبہ جمائے رکھیں، اپنی دہشت جمائے رکھیں۔ کن پر؟ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، ان کے اوپر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو انہیں اللہ جانتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کہ تم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے اندر ظاہر پیسہ خرچ ہوگا، تو اب جو تم پیسہ لگاؤ گے نا جہاد کے اندر، تو یہ جو تم جو بھی خرچہ کرو گے جہاد میں، قتال میں، اللہ کی راہ میں، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ شہید ہوگے یا غازی ہوگے، فاتح ہوگے یا مفتوح ہوگے، جو بھی پوزیشن ہوگی،
اس راہ میں جو بھی تم نے کام کیا اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر خصوصی انعام و اکرام کی بارش ہو۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن اقوام نے بھی، ہم تو صرف مسلمانوں کا نام جانتے ہیں جیسے افغانیوں کا، لیکن جن اقوام نے، کوریا ہے اور اس طرح سے باقی دیگر ممالک ہیں، کہ انہوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے یا منوانے کے لیے انہوں نے بھی جدید ترین عسکری حربی جو صلاحیتیں تھیں ان کو بروئے کار لا کر پوری دنیا کو للکار دیا، اور جرت نہیں ہوئی کسی کو کہ جو اس کے سامنے جا کے کہتا کہ نہیں، اتنا سارا ملک ہے جو اس کے صفحے پر بھی نہیں لکھا جا سکتا، اتنا چھوٹا سا یہ ملک ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس سے ڈرتی ہے، مطلب جو بھی یعنی اس کو للکارتا ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ وجہ یہ کہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ ترہبون بھی عدو اللہ، و تمہارا رب دبدبا رکھے رہے گا جب تم نے عسکری تقاضوں کو، یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق عسکری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا، فوجی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اگر ابھی صرف توپیں ہوں اور اسکڈ میزائل نہ ہوں، یا اس کے پاس یہ ڈرون یعنی وہ نہ ہو، یا اس کے پاس یہ یعنی ایٹمی قوت جو ہے وہ نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر سروائیو نہیں کر سکے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اب آنے والے وقتوں میں 100 سال بعد یا 50 سال بعد یا سم تھنگ آگے جو ہے یہ چیزیں اسی طرح سے پرانی ہو جائیں گی، جیسے بندوقیں پرانی ہو گئی ہیں، گھوڑے پرانے ہو گئے ہیں، منجنیقیں جو ہیں یا توپیں پرانی ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ جس نے بھی کیا ہے وہ آج دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ راز مسلمانوں کو بتایا کہ عزت سے جینا ہے تو وقت کے تقاضوں کے مطابق جنگی تیاری رکھو، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ایسے جاہلوں کے لیے یا ایسے جو غلط جو ہے جہاد کا یعنی استعمال کرتے ہیں یا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ تم نے ان سے کرنی ہے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، مطلب تم سے اس لیے لڑتے ہیں کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم اسلام کے مطابق رہنا چاہتے ہو، تو اس لیے وہ تم سے لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم نے اس طرح سے نہیں رہنا، تم نے ہمارے مطابق رہنا ہے، ہم جو چاہیں گے تم وہ کرو گے۔ تو اب ظاہر مطلب غلامانہ زندگی، مطلب ہمارے نیچے ہمارے نیچے دب کے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں ہمارا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمارے یعنی ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے وجود کو منوانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، عزت سے جینے کے لیے، سر اٹھا کے جینے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے اور جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور لیکن ساتھ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تمہارے پاس ایٹم بم آ گیا تو تم ساری دنیا کو ختم کر دو، کہ جناب تم مسلمان نہیں ہوتے تو تمہیں ہم مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت، اللہ کا حکم وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس لیے تم ان کے ساتھ زیادتی کر ڈالو، تمہارے دشمن ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کر ڈالو، تو ایسا نہیں کرنا۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آنا ہے، دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تم طاقتور ہو، تمہارا دشمن کمزور ہے یا غیر مسلم کمزور ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری، ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔